اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نوشیروان کا رویہ دیکھ کر کشمالہ سخت پریشان ہے۔ وہ سوچتی ہے نوشیروان کا پہلے میرے ساتھ رویہ سرد تو ہمیشہ سے تھا، لیکن اس قدر نفرت آمیز تو پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ ایسے اسے سرفراز پر شک ہو جاتا ہے کہ سرفراز نے میری کوئی ریکارڈنگ کہیں نوشیروان کو تو نہیں بھیج دی۔ اس لیے وہ سوچتی ہے کہ ابھی سرفراز کا کام تمام کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کشمالہ اپنے بندوں کو بھیج کر سرفراز کو اس کے گھر کے باہر سے اٹھوا لیتی ہے اور ایک پرانے سے کمرے میں اس کے ہاتھ، پاؤں اور منہ بندوا کر پھینکوا دیتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کشمالہ خود ہی سرفراز سے ملنے آئے اور اسے کہے کہ پیسے تو میں تمہیں نہیں دے سکتی، ہاں اب جب کہ تمہاری کوئی ضرورت بھی نہیں ہے رہی، اور اس سے پہلے اب تمہارا جینا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جعفر جس کو کشمالہ کا پیچھا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کشمالہ کا پیچھے اس جگہ پر پہنچ جائے اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے، اور اس کے بعد جب کشمالہ کی ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی تو اماں سائیں اور ابا سائیں کو یقیناً اس بات پر بھی بہت شرمندگی ہوگی کہ وہ دعا کو ساری زندگی چھوٹے خاندان کی عورت سمجھتے رہے، لیکن ان کے اپنے ہی خاندان کی لڑکی کشمالہ، جس نے پہلے ان کا ایک بیٹا قتل کیا تھا اور اب دوسرے بیٹے کو بھی حاصل کرنے کے لیے گھٹیا پن کے اس آخری درجے تک پہنچ گئی ہے، لیکن افسوس تو اب اس بات کا ہے کہ وہ اسے حاصل بھی نہیں کر پائے گی، بلکہ جب نوشیروان کشمالہ کو طلاق دے دے گا تو کشمالہ اس غم کو برداشت ہی نہیں کر پائے گی اور وہ اپنا دماغی توازن ہی کھو بیٹھے گی اور وہ پاگل خانے میں چلی جائے گی، کیونکہ برے کام کا برا انجام ہی ہوتا ہے۔ دوستوں، نوشیروان نے دعا کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے دعا کو سرفراز کے ساتھ ملنے کے لیے ہوٹل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور ذرا سی بھی اداسی دعا کے چہرے پر نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ تو اس طرح سے سج سنور کر گئی تھی جیسے سچ میں کوئی اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ دعا کو اس ساری حالت میں دیکھ کر نوشیروان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس بے وفا عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور اس طرح کی بے وفا عورت کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جعفر جو ہے وہ نوشیروان کے اس فیصلے پر قطعی ہی خوش نہیں ہے۔ اس نے نوشیروان کے کہنے پر وکیل کو بلوا تو لیا ہے اور طلاق نامے کے کاغذات بھی تیار کروا لیے ہیں، لیکن جعفر نوشیروان سے کہتا ہے کہ سائیں، آپ کو دعا بی بی کو طلاق نہیں دینی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جو فیصلہ جلد بازی میں کر رہے ہیں بعد میں آپ کو اس پر پچھتانا پڑ جائے۔ لیکن نوشیروان کہتا ہے کہ جعفر، میں تو شروع سے ہی پچھتاتا آیا ہوں کہ اس طرح کی بے وفا عورت کو اپنے ساتھ رکھ کر اپنے دل میں اسے بڑا درجہ دے کر مجھے ملا ہی کیا اور حاصل ہی کیا ہوا ہے آخر۔ لیکن جعفر کو لگتا ہے کہ دعا بی بی ابھی بھی بے وفا نہیں ہے، اس نے کیونکہ جعفر ایک کشمکش میں ہے، کیونکہ اس نے کشمالہ اور دعا کو دونوں کو سرفراز سے ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن جعفر یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بابا سائیں اور اماں سائیں بھی اس فیصلے پر راضی ہو جائیں گے، لیکن جعفر جانتا ہے کہ یہ فیصلہ لے کر نوشیروان کبھی بھی ان دعا بی بی کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے اور نہ ہی وہ ان کے بنا خوش رہ سکتے ہیں۔ جعفر کو فی الحال پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ مجرم اصل میں کون ہے، کیونکہ کشمالہ اور دعا دونوں کو اس نے سرفراز کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے وہ جان نہیں پا رہا کہ ان دونوں میں سے اصل مجرم کون ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کشمالہ کو جب سے پتہ چلا ہے کہ نوشیروان دعا کو طلاق دینے والا ہے، اس کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے، اور وہ جعفر کو کہتی ہے کہ جعفر، جاؤ بازار اور تم مٹھائی لے کے آؤ، آج میں اپنے ہاتھوں سے خود مٹھائی بانٹوں گی۔ لیکن کشمالہ کی یہ ساری حرکتیں دیکھ کر جعفر بہت زیادہ حیران رہ جاتا ہے کہ کشمالہ بی بی کی شادی جب زوار سے ہوئی تھی تب تو یہ اتنی خوش نہیں تھی، لیکن اب یہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہاتھ ضرور ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے انہیں اور زوار کو لڑتے بھی دیکھا تھا۔ اور ایک اور بات سے وہ پریشان ہوتا ہے کہ کشمالہ کو تو میں نے دیکھا تھا جب
زوار کی وفات ہوئی تھی تب بھی ان کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آیا تھا۔ اس کے برعکس نوشیروان کے لیے کشمالہ بی بی کی یہ بے قراری بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ کشمالہ جو کہ ہر وقت بن سنور کر نوشیروان غزنوی کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے، لیکن غزنوی کے چہرے اور دل پر ابھی بھی اداسی چھائی ہوئی ہے اور وہ اسے ایک نظر دیکھتا بھی نہیں ہے۔ کشمالہ اسی بات کی شکایت ہی لے کر اماں سائیں کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، اماں سائیں اب تو غزنوی کو مجھے اپنی بیوی تسلیم کر لینا چاہیے اور میرے ساتھ بیویوں جیسا رویہ کرنا چاہیے۔ اور اماں سائیں پہنچتی ہے غزنوی کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ تم کب تک ایسے اداس رہو گے، تمہیں ابھی دعا کو اپنے دل اور دماغ سے پوری طرح سے نکال دینا چاہیے اور کشمالہ کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور اماں سائیں نوشیروان سے کہتی ہے کہ غلطیاں تو انسان سے ہوتی رہتی ہیں اور تمہارے سے بھی غلطی ہوئی تھی انتخاب کرنے میں، اور تم نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو تمہارے لیے کبھی بھی درست نہیں تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جب سرفراز سے ملنے کے لیے ہوٹل میں جاتی ہے تو وہ بڑی ہوشیاری سے سرفراز کے فون سے ساری ریکارڈنگ اپنے فون میں کاپی کر لیتی ہے اور ساری ہسٹری بھی ڈیلیٹ کر دیتی ہے، لیکن جب وہ کشمالہ کا لاسٹ میسج سنتی ہے تو جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ جس میسج میں کشمالہ سرفراز سے کہتی ہے کہ اب ہم اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، کیونکہ غزنوی نوشیروان نے وکیل کو بلوا لیا ہے اور بہت جلد وہ دعا کے لیے طلاق کے کاغذات بھی تیار کروا لے گا۔ جس کو سننے کے بعد دعا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اب میرے پاس بہت کم وقت بچا ہے کہ میں اپنی بے گناہی کو نوشیروان کے سامنے ثابت کر سکوں۔ ہے کہ اس کے ساتھ ہی دعا نوشیروان کو یہ بھی میسج کرے گی کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میں نے ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے کہنے کے باوجود بھی سرفراز سے ملاقات کروں، لیکن مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑا اور مجھے سرفراز سے ملنا پڑا تاکہ میں اس سے وہ تمام تر راز جان سکوں کہ کس طرح سے کشمالہ کے ساتھ مل کر مجھے رستے سے ہٹانے کی اور آپ سے جدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ کہ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ بے وفائی کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتی۔ دعا یہ سب کہے گی کہ امید ہے نوشیروان یہ ساری میسج سننے کے بعد کشمالہ کی ساری حقیقت آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی اور آپ یہ بھی جان جائیں گے کہ میں بالکل بھی گناہگار نہیں ہوں، بلکہ میں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ سے ہی مخلص رہی ہوں، کیونکہ نہ تو آپ کو زہر دینے کا سوچ سکتی ہوں اور نہ ہی کبھی آپ سے بے وفائی کرنے کا سوچ سکتی ہوں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد نوشیروان کے دماغ میں کشمالہ کی وہ ساری مکاریاں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں جو وہ بابا سائیں اور اماں سائیں کے سامنے رو رو کر یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ غزنوی کو زہر دعا نے دیا ہے۔ نوشیروان جعفر کو بلا کر اس کو وہ ساری ریکارڈنگ سناتا ہے اور وہ اس کے بعد خاص طور پر کشمالہ پر نظر رکھنے کے لیے بھی کہتا ہے تاکہ کشمالہ کے خلاف مزید ثبوت اکٹھے کیے جا سکیں، تاکہ یہ کشمالہ کا بھیانک چہرہ اماں سائیں اور ابا سائیں کے سامنے لایا جا سکے۔ اور اس کے بعد جعفر اب مسلسل کشمالہ پر نظر رکھے ہوئے ہے اور دوسری جانب اماں سائیں اور ابا سائیں کے پوچھنے پر نوشیروان ان کو جواب دیتا ہے کہ وکیل کو تو میں نے بول دیا ہے اور طلاق نامہ بھی تیار کروا لیا ہے، لیکن فی الحال میں نے دعا کو یہ طلاق نامہ بھیجنے کا ارادہ بدل لیا ہے۔ نوشیروان کی یہ بات سن کر کشمالہ سوچتی ہے کہ ابھی تو کل ہی نوشیروان اتنے غصے میں تھا کہ فوراً سے دعا کو طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن آج اس نے اپنا یہ ارادہ تبدیل کیسے کر لیا؟ وہ جعفر کو بلاتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، لیکن جعفر اگر مجھے پتا چلا کہ اس میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے تو یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اور دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ سرفراز کی بہن سنبل کا اپنے سسرال میں جینا مشکل ہو گیا ہے، اس کے ساتھ وہی سب سلوک ہو رہا ہے جو فضا کے ساتھ اس کے گھر والے کرتے آئے تھے۔ سنبل اپنے شوہر سے لڑ کر اپنے مائکے واپس آ جاتی ہے۔ شام کو جب اس کا شوہر اسے لینے آتا ہے تو سرفراز اس کے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے کی؟
مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔